بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، معاشرے کا مزاج جو ہے یہ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور ایک معاشرتی اور قومی کردار کی تکمیل اور اس کی تشکیل کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے، اور اہم سے زیادہ میرے خیال میں یہ آپ کے ایمان کا جزء بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے، دو مسائل جو ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک تو حدیث میں جو توکل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر جو کچھ اللہ کے اس ولی جو کہ حضرت عمر خطاب کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جب کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ میرے لیے آسانی پیدا کر کے نہیں گئے، اور وہ جو توکل تھا آپ کا حضرت ابو بکر کا، انہوں نے فضیلت دی حضرت عمر پہ، اور یہ حضرت عمر خطاب نے خود فرمایا۔ یہ جو توکل کا تصور ہے، توکل کے معنی کیا ہے؟ بھروسہ۔ کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پہ۔ ہمارا مزاج دیکھیے کیا دنیا میں ہو گیا کہ ہم ذائچہ نویس پہ تو بھروسہ کریں گے، ٹیرو کارڈ والے پہ تو بھروسہ کریں گے۔ ریاض سے ایک فون آیا، ریاض سے فون آیا، کہتے ہیں کہ حضرت فرمائیے کہ میری نوکری جو ہے وہ کب تک رہے گی؟ میں نے اسے کہا نہیں رہے گی۔ کہتا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو ریاض میں بیٹھ کے بجائے اس پہ کہ خانہ کعبہ جائے، مکہ جائے، مدینہ جائے، وہاں دعا کرے، تو مجھے پاکستان فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ میری نوکری رہے گی کہ نہ رہے گی۔ اگر تیرا توکل خدا پہ نہیں اور کسی اور پہ ہے تو پھر تیرے لیے دل سے کیسے دعا نکلے گی؟ خواتین حضرات، غور فرمائی کہ خدا تعالیٰ اس توکل کے موضوع پہ اتنے حساس طریقے سے حدیث قدسی بیان میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص میرا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا حق فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ اور یہ جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ میں تنزن ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں 333 دفعہ، 419 دفعہ نماز سے پہلے، نماز کے بعد، یوں باندھ کے اور یوں کھول کے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا حق یہ ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو اور لوگ تمہیں دیکھیں تو لوگ کہیں یہ دیوانہ اور مجنون ہے۔ یہ انداز ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ خدا کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے دعا کرنا، تو میں اس کی دعائیں جو اس کے دل میں ہوتی ہیں، جو وہ بھول جاتا ہے، ان کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو بہتر دیتا ہوں۔ فرمایا کیوں بہتر دیتا ہوں؟ اس لیے بہتر دیتا ہوں کہ میرا ذکر جو ہے وہ باقی تمام کاموں سے اسی طرح افضل ہے جس طرح اشرف المخلوق میری باقی تمام مخلوقوں پہ افضل ہے، اسی طرح میرا ذکر جو ہے وہ بھی افضل ہے۔ یہ ہے انداز اللہ کو یاد کرنے کا۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حنیف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم السلام جناب، حکم فرمائیے۔ جناب علی، آپ سے ایک سوال تھا میرا۔ جی فرمائیے۔ میرا بچہ 8 سال کا ہے، جی جی، جس کا نام صبور ہے۔ صبور؟ صبور جی۔ تو وہ جو ہے نا تقریباً کو 1 مہینے سے کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی چیز گھر سے اٹھا کے اسکول لے گیا، وہاں پہ بچوں سے اٹھ گیا، جھوٹ بولنا، بس ایسی ہے۔ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے حنیف؟ جی سمینہ جی۔ سمینہ۔ اچھا، میں آپ سے نا ادباً ایک یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سوال کا قطعی طور پہ بھی جو ہے یہ مذہبی نہیں ہے۔ یہ بات اتنی ریگولر اور نارمل ہے کہ ایک بچے پہ جب گھر کے اندر پریشر ہو، چاہے وہ پریشر پڑھائی کا ہو یا کسی اور بھی چیز کا، اور باپ اس کا آئیڈیل فگر نہ ہو، یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح نظر آئے گا۔ بچہ تعلیم میں بھی جھوٹ بولے گا، اپنے رزلٹ کے بارے میں بھی جھوٹ بولے گا، اور یہ پریشر کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے بچے کو میرے خیال میں خود اس کا آئیڈیل بنی، اور بیوی سے کہیے کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا اور دور رکھے۔ بیوی سے کہیے اور خود، یہ صبور کے لیے نہیں، صبور ویسے بھی آپ نے نام بڑا نرم رکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا ولی یا نصیر، اور یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 3 چیزیں پڑھیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، اور صبور کو ذرا تھوڑی سی کھلا سپیس دیجیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائرہ بطول ہے کراچی سے۔ السلام علیکم سائرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ میں سائرہ بطول بات کر رہی ہوں۔ جی میرے بیٹے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا، میری طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے، سر کو کچھ ہو رہا ہے ایک دم سے، تو میں جاننا چاہ رہی تھی، کچھ لوگوں نے ایسے وہم ڈالا کہ جادو ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ میرڈ ہیں سائرہ بطول؟ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ آپ میرڈ ہیں بیٹا، شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہوں۔ کیا نام شوہر کا آپ کے؟ ثاقب گیلانی۔ ثاقب سے کوئی آپ کو پرابلم کسی قسم کا؟
نہیں مطلب پرابلم پہلے مطلب تو نہیں تھا، اب بھی تھوڑا بہت ہے لیکن پہلے نہیں تھا کبھی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دیکھو شاکب ایک اچھا اور شریف آدمی ہے. دوسری بات یہ کہ سارا وہ اس میں ایک ہی تبدیلی ہے جو کہ آپ کے اندر ہے اور اس کے اندر نہیں ہے. یہ فرق ہے، تبدیلی تو نہیں. فرق یہ ہے کہ ثاقب قطعی طور پہ رومانٹک انسان نہیں ہے، اور سارا بطول آپ ماشاءاللہ تعالی رومانٹک بھی ہیں، غسیلی بھی ہیں، اور آپ کے اندر دھڑلہ بھی ہے. یہ جو سارا کردار ہے نا، یہ آپ کو کم کر دے گا، کمزور کر دے گا آپ کے نروز کے اندر. اور جب یہ نروز میں آپ کو کم کرے گا تو آپ کو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو شدید ہیڈ ایک یکدم اور جو مائیگرین میں کنورٹ ہو سکتا ہے، دوسرا آپ کو ہائپر ٹینشن. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہت ہی احتیاط سے ان باتوں پہ کہ آپ کے جادو ہے، ٹونا خدا کی قسم اگر ان پہ آپ نے یقین کیا تو یہ تو اللہ کے اوپر تقوی آپ کا نہ ہوا، یہ تو ان لوگوں پہ تقوی ہو گیا. اور پھر کوئی ایسا جادو ٹونا اس دنیا میں نہیں ہوتا جو کہ کسی کے مقدر کو یا زندگی کو ڈائریکٹ کر سکے. ایک آپ 3 چیزیں پڑھو، اور یہ جو تینوں چیزیں پڑھو گے اس کے بعد مجھے فون کر کے بتانا کہ اب طبیعت کیسی ہے. رات کو سونے سے پہلے ایک تو سورہ الحمد اور آیت کریمہ 21 دفعہ پڑھ کے سویا کرو. دوسری بات یہ کہ اپنے غصے کے لیے پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ، اپنے نروز کے لیے پڑھو یا ولی یا نصیر، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں قیامت ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر مجھے بتانا کم از کم 3 مہینے کے بعد کہ اب سر درد کیسا ہے آپ کا. عفت ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. حفظہ جی حفظہ بیٹا. بلال بھائی میری والدہ کا نام ممتاز ہے اور میرے والد صاحب کا نام انور ہے. جی بیٹے. بلال بھائی بہت پریشانی، بہت اذیت ہے کہ ہم 3 بہنیں، حفصہ، مصباح اور مریم. کیا مصیبت ہے؟ رشتے آتے ہیں تقریباً 5 سال سے آتے ہیں، بہت 30-40 کی تعداد میں. ہم لوگ بہت ان کو عزت احترام یعنی کہیں نہ قدموں میں بچائے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی. اچھا کچھ سمجھ نہیں آتی. اب تم نے میری بات نہ بڑے غور سے سننی ہے. میری بات پہ دیکھو، نہ تو ڈور میٹ بننے سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر ڈنڈا لگا کے ان کے دل جیتے جا سکتے ہیں. دل جیتے جائیں گے اللہ کے نام اور تقوی اور توکل سے. پہلی بات تو یہ کہ 3 چیزیں پڑھو، اور بہنیں پڑھو، اور ماں باپ کو کہو کہ کوئی ڈور میٹ بننے کی ضرورت نہیں. جو جان ٹراولٹا آپ کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہوا ہے نا، وہ آپ کے گھر تک پہنچا بھی اللہ دے گا، اور اللہ جب پہنچائے گا تو آپ سے مشورہ بھی نہیں لے گا اور آپ کو ڈور میٹ بننے کے لیے بھی نہیں کہے گا. پہلی چیز تو پڑھو یا ولی یا والی، یا ولی یا والی. دوسری پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھو سورہ اخلاص. تینوں چیزیں پڑھتے رہو. یقین کرو کہ اس سال میں اللہ خوشخبری بھی دے گا اور اللہ آسانیاں بھی فرمائے گا. اس لیے کوئی ڈور میٹ نہیں بننا. ظہور ہے جرمنی سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال صاحب میں اپنے بیٹے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جی حکم فرمائیے. اس کا نام ہے محسن قاسمی. جی محسن قاسمی. جی بس لڑکیوں کے چکر میں گھر سے چلا گیا. دعا فرمائیں اس کے لیے، کچھ ہمیں بتائیں. آپ جرمنی کب گئے تھے شاہ صاحب؟ جی میں جرمنی تو بہت دیر سے گیا ہوں، 70 میں گیا ہوں. تو 70s میں گئے تو بچے کی کتنی عمر ہے؟ بچہ اس وقت اس کی 22 سال عمر ہے. تو شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ، میں بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب بچہ پیدا بھی وہیں ہوا اور آپ چلے بھی وہاں گئے تو پھر وہاں کے قانون کے مطابق ہی ہوگا نا جو ہوگا. وہاں پہ آپ پاکستان کا قانون یا یہاں کے گھریلو قوانین تو نہیں بچے پہ لگا سکتے. وہاں پہ 18 سال کے بعد آپ بچے کو نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ ایک بدقسمتی بھی ہے، لیکن وہاں کا قانون ہے. ایک بات. دو بات، بچہ اس وقت بیٹا بیٹا ہوتا ہے جب بہو گھر میں جو ہے نا وہ اچھی آئے. اب یہ کردار کی تکمیل کا وقت تو شاہ صاحب آپ نے گزار دیا. اب آپ کہیں کہ وہ شرارت نہیں کرتا، وہ اس کلچر کا حصہ ہے. ایک. دو، میں آپ سے ادباً عرض کروں گا کہ اس بچے کے اوپر اب آپ اس کے اوپر نہ کوئی جبر نہ کرنا، مشورہ نہ کرنا. جو غلطیاں سجدیاں اس نے کرنی ہے زندگی میں اس کو کرنے دو. آپ صرف یہ کرو کہ اپنا دروازہ کھلا رکھو اور دل بھی کھلا رکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ یا ولی یا نصیر اور سورہ اخلاص، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر وقت پڑھتے رہو. اللہ کرے گا کہ وہ واپس ضرور پلٹے گا، لیکن اس کو وقت دیجئے پلٹنے کے لیے. اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور پلٹے گا. سختی کرو گے تو یہ دروازے بند ہو جائیں گے. سمینہ ہے. السلام علیکم بیٹا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سمینہ بات کر رہی ہوں. کیا کہوں، ایک ہی مسئلہ ہے آج کل، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے. شادی کا مسئلہ ہے. جاب کرتی ہوں بینک میں، ابھی بھی رستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی ہوں. بہترین. اچھا سمینہ لکھ سکتی ہو؟ جی لکھ سکتی ہو؟ پینسل کاغذ ہے؟ فادر تو میرے انتقال ہو چکے ہوئے ہیں اور میری
اچھا میرے بچے، آپ یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو صبح جو ریپیٹ ہوگا 5 بجے اس میں دیکھ لینا، یا اس وقت کاغذ پینسل ہو تو اس وقت لکھ لو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ مغرب کے بعد بچے جو ہے، خاص طور پہ بچیاں جو وہ گھر سے باہر ہیں، لیکن ہمارے ہاں امبیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں شاید اور کوئی اہم کام نہیں ہے، کام کرنا اور سکسیسفل ہونا کام ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی بچی سے عرض کروں گا کہ ہفتے کو صبح دیکھے پروگرام، اگر صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اتوار اور ہفتے کو یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، اور صبح 5 سے 6 بھی ریپیٹ ہوتا ہے، اس میں 3 تسبیحیں لکھیں۔ اور سمینہ میرے خیال میں 2 چیزیں تمہیں زندگی میں کرنی پڑیں گی۔ ایک، تمہیں جو اپنا اپیرنٹ اخلاص ہے اس کو ریالٹی میں لانا پڑے گا، یہ سچا نہیں ہے، غصہ تم پیتی ہو، اور پھر رومانٹک جو ہو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ یا سلام یا مومن، ایک تو یہ پڑھو، یا سلام یا مومن، دوسرا پڑھو یا ولی یا والی، اور تیسرا پڑھو یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث۔ یہ 3 چیزیں پڑھو۔ تیسری چیز جو میں نے دی وہ نروز کے ٹونک کے طور پہ دی، تاکہ آپ کا ذرا اعتماد جو ہے وہ اپنے پہ بڑھے۔ تینوں پڑھو۔ میں نہیں سوچتا کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہوگا، لیکن دروازے کھلے رکھو، اور اپنی جو گلاس کی شیلڈز تم نے بنائی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا کم کرو۔ کام ضروری ہے، اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ سانس لینے کے مطابق اس کو سمجھو۔ فری ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بیٹا۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ میرا نام فری ہے اور میرے شوہر کا نام عطا محمد۔ جی بیٹے۔ تو میں ان کے رزق کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ سرکاری ملازم ہے، پروموشن ان کی نہیں ہو پا رہی، رزق کی تنگی ہے ہمارے گھر میں، 3 میری بیٹیاں بھی ہیں، اور ان کی تعلیم کے لیے بھی بتائیے اور گھر کی ذرا خوشحالی کے لیے کچھ بتا دیں۔ میں فریحہ آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل۔ اگر ذمہ خدا کا ہو رزق تو وہ تنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی آپ مجھے بتاؤ نا۔ چلے کچھ آپ اب دیکھو، یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ جو مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج تنگ دستی لاتا ہے، خدا تنگ دستی نہیں لاتا۔ لیکن جب اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ اتنا مختصر ہوگا کہ 3 بیٹیاں ہیں، رزق نہیں ہے، یہ نا شکرا پن ہے، خدا کا نام ہے۔ اللہ نے آپ کو گھر بھی دیا، بیٹیاں بھی دی، اب 3 بیٹیوں کی پرورش پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، عطا سے کہیے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کرے، اور کاروبار کس طرح کا کرے، جنرل سٹور کا یا ٹریڈ کرے، کیونکہ کاروباری آدمی ہے نہیں، لیکن اس کے پاس جو پیسہ ہے یا وہ باہر جانے میں ہے، مڈل ایسٹ خاص طور پہ سعودی عربیہ، یا یہ کاروبار کرے گا یہاں پہ چھوٹا بڑا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص، دونوں چیزیں خود بھی پڑھیے اور اپنے شوہر سے بھی کہیے۔ طارق ہیں بہاولپور سے۔ السلام علیکم طارق۔ وعلیکم السلام بلال جناب بھائی، علی، اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ فرمائیے۔ بلال بھائی شوبز سے تعلق ہے، جو بھی کام کرتا ہوں رکاوٹ آتی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، سارے مسائل۔ اچھا پہلے تو میرا بھائی، کیونکہ آپ میری برادری سے ہو، اس لیے میں حدباً ایک بات آپ سے عرض کروں کہ یہ جملہ جو ہے نا کہ اس میں رکاوٹ ہے، یہ جملہ کہنا چھوڑ دو خدا کے واسطے۔ جب تک یہ جملہ کہتے رہو گے نا رکاوٹ ہے، تو خدا آپ سے الگ اور جدا کھڑا رہے گا، اور آپ جو ہے وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ستارہ نویسوں سے دور کرواتے رہو گے۔ یہ مزاج بالکل نکما، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بندشیں آتی ہیں۔ آپ شریف آدمی ہو، پہلے تو پڑھو یا ذل جلال والاکرام، دوسرا پڑھو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور تیسرا پڑھو یا ولی یا نصیر۔ یہ 3 چیزیں پڑھتے رہو گے، یقین کرو کہ اللہ رزق کی فراوانی کرے گا۔ لیکن پڑھنے کے انداز میں پھر سپرسٹیشن طارق آپ نے نہیں ہونا، 24 گھنٹے ہر حالت میں پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ یقیناً سوائے اللہ رحمت کے اور کرتا کیا ہے۔ خواتین سر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص آخری شخص جو کائنات میں دوزخ میں ہوگا، اللہ اس کو بھی جنت میں کس اہتمام سے لے کر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین رضا، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو آخری شخص ہوگا، یہ دیکھیے اللہ پہ توکل کرنے کا انداز کیا ہے۔ جو آخری شخص ہوگا، حدیث قدسی ہے کہ اس کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا کہ جا جنت میں چلا جائے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ رویے کی تبدیلی جو ہے، اگر دنیا میں آ جائے تو قیامت ہے، قیامت کے بعد دوزخ میں بھی رویہ تبدیل نہیں ہوتا۔ دوزخ میں جائے گا اور کہے گا اللہ میاں وہاں پہ رش بہت ہے، وہاں پہ جگہ نہیں ہے، میں واپس آ گیا۔ اللہ کہے گا اچھا پھر جائے گا، 3 دفعہ کرے گا، اس کے بعد خدا مسکرائے گا۔ اب خدا رحمت العالمین کو بنانے والا ہے نا، خدا مسکرائے گا اور پھر کہے گا جا میں نے تجھے جنت تیری بنا کر دی جو دنیا سے 10 گنا بڑی
بھی ہے, اور پھر یہ اس میں جائے گا. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات بتا رہے تھے تو انہوں نے کہکا لگایا, ہنسے وہ, اور ان کے دانت جو تھے وہ صحابہ نے دیکھے. تو آپ نے پوچھا لوگوں نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ کیوں اس طرح سے, کہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے حدیث قدسی تو ان کے بھی مجھے داڑیں نظر آ رہی تھی. یہ وہ مزاج ہے جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحابی بنایا, اور یہ وہ دوستی ہے جو کہ یہاں تو رویہ اور ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ یہ یوں ہے یہ وہ ہے, وہاں بھی رکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہ جو مزاج ہے نا, یہی وہ مزاج ہے جو کہ آپ کو دین کی طرف لے کے جاتا ہے یا دین سے دور لے کے جاتا ہے. فرزانہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فرزانہ. جی السلام علیکم فرزانہ. السلام علیکم بلال بھائی, میرا تعلق کراچی سے ہے. وعلیکم السلام. میرا نام فرزانہ ہے, میرے بیٹے کا نام تیمور احمد خان ہے. میرے 2 مسئلے ہیں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کینیڈا پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, 2 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا ہے, ہائی آنر سے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ, لیکن 5 مہینے ہو گئے انہیں جاب نہیں مل رہی ہے. انٹرویو کال آتی ہیں, 3 4 انٹرویو ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں لیکن بلاوا نہیں آتا ہے. وہ بہت پریشان ہے. اب آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے وظائف دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دے میرے بچے پر, اس کی روزی لگ جائے, اور دوسرا اس کے لیے کینیڈا میں رہنا بہتر ہے, اسے وہاں کامیابی ملے گی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام کومل خان ہے, ان کی فیس میں نے جمع کروانی ہے لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں. وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں کہ انہیں اسکالرشپ ملے گی, تو آپ ان کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں. آمین آمین. بیٹا پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بھی باہر جا کے تعلیم حاصل کرے. یہ 20 سال پرانی بات ہے کہ پاکستان میں آپ تعلیم حاصل نہ کریں اور باہر جائیں. اس وقت 100 پہلی یونیورسٹیاں لیں تو ہماری بھی اس میں یونیورسٹیاں جو ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ شامل ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ باہر جا کے تعلیم حاصل کریں اور آپ انڈر گریڈ رہ جائیں اور ڈپلوماز حاصل کریں, یہ انتہائی نالائق اور نکمی بات ہے, کیونکہ باہر کے زمانے میں باہر کے ملکوں میں بھی کمپٹیشن جو ہے وہ کٹ تھروٹ ہے. جب تک آپ ایک پوسٹ گریجویٹ لیول, ایک ماسٹرز لیول کی ڈگری حاصل نہ کریں, نہ پاکستان میں آپ کے لیے سکوپ ہے نہ باہر سکوپ ہے. آپ ساری زندگی ایک سیکنڈ کلاس رہیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بیٹی اور بیٹے کو لیے 3 چیزیں دو, اور بیٹی کی وظائف کی بھی, اسکالرشپ کی بھی فکر نہ کرو اور بیٹی کی شادی کی بھی فکر نہ کرو. صرف ایک بات کی فکر کرو کہ بیٹی کو کہو کہ اتنی رومانٹک نہ ہو کہ ہر وقت بالوں میں انگلیاں پھیرے, کیونکہ جب شادی ہوگی تو پھر ایک مسئلہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ان کو کہو یا ولی یا والی پڑھیں. دوسری جو چیز ان کو دو وہ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں, اللہ تعالیٰ ان کو اسکالرشپ دے گا. اور تیسری بات لا حول ولا قوت الا باللہ, تینوں چیزیں پڑھتے رہو اور اللہ کامیابی دے گا. خواتین حضرات, آپ ہمارے فیس بک پہ جائیے اور فیس بک پہ ہمارے دوستوں ہمارے بچوں کے نام لکھے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کس شہر کے ہیں. آپ جس بھی شہر کے ہیں اسی بچے کو آپ کال کیجئے اور اس سے کہیے کہ آپ کے پاس آئے, وہ آپ کے پاس آئے گا. آپ چاہے کراچی میں ہے, چاہے پشاور میں ہے, چاہے لاہور میں ہے, چاہے ڈی جی خان میں ہے, جہاں بھی آپ ہیں وہ بچہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا ویڈیو کال بنائے گا. اس کال کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ لوگوں تک بھی جائیں گے اور ہمارے ساتھ بھی شامل ہوں گے. زہیب السلام علیکم. میرا نام زہیب ہے, میرا تعلق فیصل آباد سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں نا وہ 3-4 ماہ تو بڑا اچھا چلتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مجھے بالکل ہی بند کرنا پڑ جاتا ہے. میں نے کئی کام شروع کیے ہیں لیکن سب کے ساتھ یہی کام ہوا ہے. تو اب بھی میرا بوتیک ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پہلے 3-4 ماہ تو بڑا اچھا چلا ہے لیکن اب بالکل بند کرنے کی نوبت آ گئی ہے. تو دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے زنیرہ, تو ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی حالانکہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن جو بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اینڈ پہ آگے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور رشتے کے بارے میں بھی اس کا ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی رشتہ دیکھتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اینڈ پہ آ کے اس کی جو ہے نا بات نہ ہو ہی جاتی ہے. دیکھو بیٹا, اس کے اندر ایک ہی جواب ہے دونوں بہن بھائیوں کے لیے. دیکھو یہ دونوں نام جو ہیں یہ عقل اور دانش کے نہیں ہیں لیکن یہ رویے ایٹیٹیوڈ کے بہت ہیں. اور پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جنت سے جو دوزخ سے جو آدمی نکالا جائے گا اس کا اس وقت بھی رویہ جو ہے وہ بڑا انداز والا ہوگا. یہ جو زنیرہ میں اور آپ میں رویہ ہے نا, ناک کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ایک رومانٹک پرسنالٹی کو پورٹری کرنا, لوگ اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اس لیے جب آپ کہتے ہو 2-4 مہینے, وہ 2-4 مہینے تو آپ ٹھیک گزار لیتے ہو لیکن جب اپنی ریالٹی پہ آتے ہو تب لوگ آپ سے فیصلہ کرتے ہیں. یہی مسئلہ جو ہے وہ بیٹی کا زنیرہ کا بھی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا ان ربی غنی کریم, ان ربی غنی کریم, یہ آپ پڑھیے, یا ولی یا نصیر آپ پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھیے. زنیرہ سے کہیے کہ اپنے غصے کو کم کرے اور اپنے تھوڑے سے رومانٹسزم کو کم کرے, یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھے, ایک
دوسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز پڑھے یا ولی یا والی۔ اگر یہ آپ دونوں پڑھتے رہو گے آئی ایم شیور دونوں ہی کامیاب ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ عصمت ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم بلال بھائی، میں کراچی سے عصمت بات کر رہی ہوں۔ میرے دو مسئلے ہیں۔ ایک پہلا میرے بیٹے کا ہے، اس کا نام عمیر سعید ہے، اس کی عمر 12 سال ہے۔ وہ پیدائشی جو ہے ڈاؤن سنڈروم ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا ہے۔ تو آپ سے کائنڈلی ہے کہ اس کے لیے کچھ وظیفہ مجھے بتائیں کہ اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ دوسرا میرا اپنا ہے کہ میں جوڑوں کا درد ہے مجھے اور بیمار رہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور اس کے لیے بھی مجھے بھی کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں کہ میری اس تکلیف میں کچھ مجھے آرام آ جائے۔ اور میں عمرہ پہ جانا چاہتی تھی مگر اس دفعہ میں جا نہیں سکی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ میں جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی۔ میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ کہ عمرے پہ جانے کی اور حج پہ جانے کی انسان نیت ہی کر سکتا ہے، یہ جب تک بلاوا نہیں آتا، اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاوا ہوتا ہے انسان کا، اس میں صرف نیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بلاوا آئے گا تو آپ ضرور جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ دنیا میں اگر آپ نہیں ہوں گی نا تو دنیا یہ پھر بھی چلے گی اور ہو سکتا ہے بہتر چلے۔ یہ جو ساری چیزوں کو کمانڈ کرنے کی اور سب چیزوں کا غم اور فکر لینے کی جو آپ کی بیماری ہے نا، یہ بیماری ہے، اور یہی بیماری آپ کے آرتھرائٹس میں بھی جائے گی، آپ کی ہائپر ٹینشن میں بھی جائے گی، آپ کی شوگر میں بھی جائے گی، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے اپنے مزاج کو کم کرو۔ ایک بچہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے، اب اس کو اللہ کی ایک، میں کیا کہوں، بس اللہ کا ایک مزاج سمجھ کے آپ اس کو قبول کر لو، کیونکہ یہ بچہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ شاید آپ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ نہ اس دنیا میں رہے۔ آپ اس کی آسانی کی دعا کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی آسانی دے اور آپ کو بھی کسی اور امتحان میں اللہ نہ ڈالے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پہلی، یا ولی یا نصیر دوسری، اور تیسری چیز جو ہے ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، یہ پڑھتے رہو، اللہ تمہارا رزق کھولے گا، زمانہ کھلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بچے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کے اس کو دم کرتے رہا کرو، اس سے زیادہ اس میں اور کوئی بہتری نہیں۔ شانزے ہیں ہمارے ساتھ، شانزے کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شانزہ ایوب ہے اور میرے پاپا کا نام محمد ایوب تبسم ہے۔ سر میرے پاپا پاور لومز کا بزنس کرتے تھے 30 ایئرس سے، پاور لومز بناتے تھے، بٹ پچھلے 6 منتھ سے وہ جاب لیس ہیں، فائنینشلی گھر میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اب وہ کپڑے کا بزنس شروع کرنے لگے ہیں، کائنڈلی آپ بتا دیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ شانزے، پہلی بات ہے کہ والد سے کہنا اور یا خود بھی کرنا کہ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے۔ اس کو پڑھ کے، خاص طور پہ تہجد کے وقت پڑھ کے، پڑھنے سے مراد ہے جتنا چاہو پڑھو، 100 پڑھو یا 10,000 پڑھو، پڑھ کے تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، نماز پڑھو، نوافل ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی ڈالے گا۔ آپ بھی اور آپ کے والد صاحب جو ہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ آپ اپنی شادی کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی، ابا کا رزق تو اللہ دے دے گا۔ ایک تو یہ آپ نے پڑھنی ہے جو چیزیں، اور اب 2 چیزیں ابا نے پڑھنی ہے، ایک سورہ اخلاص اور ایک یا ذل جلال والاکرام، اس کو ضرور پڑھنا۔ اور شانزے اپنے لیے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، دوسری چیز پڑھنی ہے یا ولی یا والی، اور تیسری چیز پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں پڑھتے رہنا۔ اور پھر میں تمہیں ایک بات مشورہ دوں، آرٹس کی طرف مت جانا، جب بھی تعلیم کو آگے پوسٹ کرنا ہے آپ نے سائنسز یا سوشل سائنسز کی طرف رہنا ہے، آرٹس، فائن آرٹس یا ڈریس ڈیزائننگ کی طرف، اس طرف مت جانا آپ۔ نصرت ہے کراچی سے، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام نصرت ہے، میں کراچی سے تعلق ہے میرا 2 مسئلے ہیں۔ میرا شوہر جو ہیں وہ بیمار ہیں، گزشتہ 6-7 سال سے وہ بالکل مطلب صرف گھر میں چلنا پھرنا ان کا ہوتا ہے، اور ان کو پارکنسن ہے اور جوڑوں کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو برائے مہربانی ان کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ نمبر 2 مجھے اپنا بتا دیں کہ میرا معاشی طور پہ اور بچوں کی طرف سے کہ مجھے کوئی ایسا بتا دیں کہ میرے لیے آسانی آ جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے لیے عرض کروں گا کہ ہر چیز کے اوپر حاکمانہ جو دلیل ہے نا آپ کی، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کرو۔ بچوں کا اللہ تعالیٰ بہت نگہبان ہوگا، اللہ رزق بھی دے گا، لیکن شکر گزاری جو ہے نا میری بہن، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ میری ماں جو ہے، وہ باپ جو ہے، وہ ایک دفعہ واش روم تک چلے جائیں تو میں کہتا ہوں آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا گزر گیا۔ جب وہ گھر میں چلتا پھرتا ہے تو آپ اس پہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ یہ سٹریس قائم رکھو گے کہ وہ یوں کرے، آپ ٹارگٹس جب تک دیتے رہو گے جو کہ دینا آپ کا مزاج ہے، یہ ٹارگٹس مت دو۔ اللہ جو ہے وہ اس زمانے کو آپ سے بہتر گزار سکتا
सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 3 चीज़ें जो है ना वो करो। पहली बात तो ये कि 4 चीज़ें। पहली बात तो ये कि अपने शौहर को कहो कि सिर्फ आयत करीमा पढ़े और बस अच्छी ज़िंदगी उसकी जैसे गुजर रही है अल्लाह उसको आसानी दे। आप अपने लिए या सलाम या मोमिन एक पढ़ा करो, दूसरा पढ़ा करो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरा जज और अल्लाह ही मेरा वकील है और उससे बेहतर कोई नहीं है। और तीसरी चीज़ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 3 चीज़ें पढ़ती रहो, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, आप हमारे साथ फेसबुक पे और मेल्स पे भी जो ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी कोशिश करता हूँ कि आपकी मेल ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकूँ। रोशन आरा हैं कनाडा से, जो है बेटी जो है वो सारा और बेटा फराज है, बहुत ख़राब हो गए हैं बेटी और बेटा, और वो बहुत सी बुरी हरकतें करते हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा। मेरी प्यारी बहन, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप कनाडा तशरीफ़ लेके गई थी तो आपकी हिजरत जो थी ये कोई दीन के लिए तो थी नहीं, लेकिन इसके बाद आप ये कहें कि वो बेटा और बेटी जो है, ये तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि वो उन कामों में ना पड़ें, तो ये भी ज़रा नामाकूल सी बात है। रोशन आरा, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आपने बेटी सारा और बेटा फराज के लिए कोई ऐसा तरबियती माहौल भी पैदा नहीं किया। बहरहाल अब आप या वली या नसीर और आयत करीमा पढ़ते रहिए और अपने दरवाज़ों को खुला रखिए। जो मामला है वापसी का बच्चों के लिए, वो मुझे मुश्किल से ही नज़र आता है। दोनों चीज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह आसानियाँ फरमाए। सुरैया है, कहती है कि मेरा बेटा मोहम्मद वक्कास जो है इसका रिश्ता नहीं होता, लोग आते हैं चले जाते हैं, 2 जगह मंगनी हो चुकी है लेकिन गलत फहमी की वजह से मंगनी। देखो सुरैया, पहली बात तो ये कि तुम भी बड़ी शक्की मजाज हो, दूसरी बात ये कि तुम्हारा बेटा मोहम्मद वक्कास शदीद सिलेक्टिव इंसान है। इसलिए ये ना कहो कि शादियाँ हो नहीं रही, शादियाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों की नाक जो है इस पर कोई बेटी हमारी उतरेगी तो बात बनेगी ना। इसलिए इस बात को ज़रा समझो, या वली या वाली, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह अल-हम्द, इसकी तीनों चीज़ों की तलावत करो। शादी होना कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। फरीदुद्दीन जो हैं वो कहते हैं कि जनाब 31 साल से औलाद नहीं है। 31 साल से हजरत औलाद इसलिए नहीं है कि स्पर्म ही नहीं है, तो औलाद कहाँ से होनी है। और अब आप ये फरमा रहे हैं कि जनाब मसाइल जो है उसके साथ साथ बढ़ गए हैं। हजूर, मसाइल जो हैं वो सिर्फ यही है कि ये औलाद मुझे तो कम अज़ कम आपकी किसी सूरत नज़र नहीं आती। आप चाहे शराब पीना शुरू कर दें, चाहे आप चर्स पीना शुरू कर दें, ये सारे तमाशे करके आप क्या जाहिर करेंगे? आप में क्योंकि स्पर्म ही नहीं है, इसलिए आप ये सारे तमाशे करके अपनी बीवी को सिर्फ तकलीफ देंगे। 10 शादियाँ और कर लो, 2 ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। खुदा के वास्ते अपने पर रहम करो, मर के तो आखिर कब्र के अंदर ही जाना है। ख़वातीन हज़रात, ये जो हमारे दोस्त बाहर जाते हैं और फिर बाहर जाके ये उनका तमाशा शुरू हो जाता है कि जनाब अब मैं टेस्ट करा लूँगा, डेड स्पर्म को लाइव करने का इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि आगे कोई डॉली जैसी चीज़ जो है वो इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो जाए, तब तक हज़रत मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ख़वातीन हज़रात, वापस आइए और तवक्कुल पे आपके साथ एक और हदीस शेयर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के साथ मजाज की बात आपसे अर्ज़ कर रहा था। देखिए कैसी अजीब बात है, ये जो सहाबी हैं वो सहाबा सिर्फ मजाज की वजह से, रसूल पाक तो हैं लेकिन मजाज देखिए कितना मुख्तलिफ। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह जो हैं वो खामोशी से बैठे हुए, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दुख में है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू सईद से कि क्यों इतनी खामोशी से बैठे हो? कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हंसने से खौफ आता है। कहा क्यों हंसने से खौफ आता है? कहते हैं कि वो जो फरिश्ता है जो कि सूअर की भूंकने की आवाज़ को सुनने के लिए कान लगा के बैठा हुआ है, वो इतना अलर्ट है कि क़यामत आने वाली है, तो मैं कैसे हंस जाऊं, कैसे हंसूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा उस सहाबी से कि मत खौफ करो, सूअर फूंका जाएगा तो क्या हुआ। आपने कहा अबू सईद तो सिर्फ ये कहा कर कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बस ये जो मामला है ना कि अल्लाह ही काफ़ी है। एक तो ये हदीस अबू सईद की, और दूसरा जुमला जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा जब वो जंग में जा रहे थे और सामान लेके आए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सोचा कि मैं इतना सामान ले आया, मैं यकीनन फजीलत पाऊंगा। और जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से पूछा कि तुम घर के लिए क्या छोड़ के आए, तो आपने क्या फरमाया? मेरे और मेरे घर वालों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यही वो तवक्कल है जिस पे फजीलत जो है अल्लाह ताला ने ऐसी दी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को कि वो क़यामत तक फजीलत जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आसिया है, अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम जी। मेरा बेटा आपकी कॉल मिल गई बड़ी मुश्किल से,
اصل میں مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کرنی تھی. ایک کا نام ہے وحید اختر اور دوسرے کا نام ہے نوید اختر. وحید اور نوید جی. اچھا شادی شدہ ہیں دونوں؟ وحید شادی شدہ ہے, نوید کی نہیں ہوئی ابھی. اچھا. بیسیکلی ان کو جابس کا پرابلم ہے. دوسرا جو اس نے جاب چھوڑ کے, چھوٹے نے نوید نے نا بزنس اسٹارٹ کیا, لیکن اس میں اتنا اچھا رسپانس نہیں ہے اس کا. میرے خیال میں تو مشورہ ابھی نوید کو کاروبار کا نہیں دوں گا. پہلی بات تو یہ, میرے خیال میں اس کو کاروبار ابھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو ابھی کچھ عرصے کے لیے نوکری کرنی چاہیے, یا دوسری اس کے پاس آپشن جو ہونی چاہیے وہ باہر جانے کی ہونی چاہیے. دبئی جائے, مسقط جائے یا سعودی عرب جائے, باہر جائے. تیسری آپشن جو ہے کچھ میچورٹی کے بعد وہ کاروبار کی ہونی چاہیے. دونوں بھائیوں سے ایک ہی عرض کیجیے گا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ کریں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت بہت زیادہ کریں. یہ دونوں چیزیں کرتے رہیں, اللہ خیر کرے گا. لیکن نوید کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ قطعی طور پہ کاروباری نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ اس کو کاروبار کرنا چاہیے. اس کو جاب کرنی چاہیے یا مڈل ایسٹ جانا چاہیے. ساجدہ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا پتر. بلال بھائی بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی, اور گھر میں ہسبینڈ کے ساتھ میری بالکل بہت زیادہ میں بدتمیزی کرتی ہوں. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیوں کرتی ہوں. آپ کے میاں کا نام کیا ساجدہ؟ اقرار حسین زیدی. اقرار صاحب تو اچھے آدمی ہیں. میں خود بدتمیزی کرتی ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بالکل سامنے آ جائیں ایک دم تو بہت ہی زیادہ میں بدتمیزی کرتی ہوں. اچھا ساجدہ, آپ زندگی میں, مجھے تو کتب آن لائن میں آج تک کوئی ایسی کالر یاد ہی نہیں ہے جس نے آ کے اپنے آپ کو خود ہی برا کہا ہو. سب لوگ اپنے آپ کو اچھا ہی کہتے ہیں. اس ایک بات پہ کہ آپ نے اتنی ایماندارانہ جملہ کہا جس پہ کہ مجھے کچھ بھی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, اور آپ کو ان آسانیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی معاملات سارے کرے جو کہ آپ کے دل کے اندر خواہشیں ہیں. میں ساجدہ آپ سے ادباً یہ کہوں گا کہ آپ یا سلام یا اللہ پڑھیے, یا سلام یا اللہ پڑھیے, یہ غصے کے لیے ہے, یا ولی یا نصیر پڑھیے, اور اقرار اپنے شوہر سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس کو پڑھے, اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. ادباً اور ہدیتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہیں گی تو یقین کیجئے کہ آپ کے مسائل جو نہیں بولے وہ بھی, اور جو آپ نے بولے اللہ ان میں بھی بہت بہتری لائے گا. تسبیح میں کوئی ناغہ مت کرنا. منصف ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب بہت مشکل سے سر آپ کا نمبر لگا ہے. حکم. سر میرے مسئلہ تھوڑا لمبا ہے. میں نے بیٹے کے لیے شادی کرائی تھی تقریباً اگست 2012 میں. نام بیٹے کا؟ نام سہیل سر. اس کی بیوی کا نام؟ بیوی کا نام فائزہ ہے سر. فائزہ. اب مجھے مسئلہ بتا دو. سر وہ بس جب سے میں نے بیٹے کی شادی کرائی ہے سر, تو وہ لڑکی نے شروع پہلے دن سے ہی مطلب میرے بیٹے کو شوہر نہیں سمجھا سر. 3 مہینے وہ ہمارے پاس تقریباً 4 مہینے رہی ہے, اور ہر 15 دن کے بعد لڑائی جھگڑا, مجھے گالیاں, میری بیوی کو گالیاں, شوہر کو گالیاں. تو آپ بیٹے کے پاس ایسی کیا چیز ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی بدتمیزی کے باوجود اس نکاح کو قائم رکھ رہا ہے؟ اس کے پاس کیا وجہ ہے؟ نہیں سر وہ تو نہیں رکھ رہا ہے, لیکن ہم نے بولا ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے, وہ کچھ مطلب کوئی ہم اس میں وہ کر, اس کے والدین اس کو سمجھا دیں. لیکن وہ اس کے والدین کا نام کیا ہے؟ فقیر شاہ اس کے والد کا نام ہے سر, وزیر جان اس کی والدہ کا نام. اچھا یہاں پہ میں ادب کہہ رہا ہوں, میں خدا کی قسم میں حلفاً یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں قطعی طور پہ اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بچی جو ہے وہ طلاق لے, لیکن یہ رشتہ کسی صورت چلتا مجھے نظر نہیں آتا. یہاں پہ آپ الٹے سر پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے شریف بن کے تو یہ بدتمیزی اور ذلت سے ہی رشتہ چلے گا, اور کسی صورت نہیں چلے گا. آپ 3 مہینے کے لیے اس بات کو پینڈنگ کر دو. 3 مہینے لا حول ولا قوت الا باللہ 1, یا رحمان یا رحیم یا کریم 2, اور تیسری چیز حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ 3 چیزیں 3 مہینے پڑھو, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے کر لینا. اب اس پہ اور کتنی ذلت لوگے. ساہیوال سے ہمارے ساتھ سمیہ. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے ہسبینڈ کے والے سے آپ سے بات کرنی تھی. فرمائیے بیٹا, کیا نام ان کا؟ خالد نیم ہے ان کا. جی کیا مسئلہ ہے خالد کے ساتھ؟ خالد تو اچھا بچہ ہے. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کا کاروبار جو ان سے نا بالکل ختم ہو گیا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی 6 سال پہلے, تب ان کا بڑا اچھا سیٹ اپ تھا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو جو ان سے اس میں ڈکلائن آتا گیا. بچے ہیں؟ جی 2 بچے ہیں, اور نا اس کے علاوہ یہ کہ پتہ ورا کروایا ہے, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم دونوں کی شادی بھی کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. میری بہن یہ بات بتاؤ, یہ کن لوگوں کے پاس جاتی ہیں آپ؟
نہیں میں تو کسی کے پاس نہیں گئی، مطلب میں جاب کرتی ہوں تو مجھے اسی طرح کسی اسٹوڈنٹ نے اور اس طرح سے کچھ لوگوں نے خود ہی سے پتہ کر کے بتایا. میرا مطلب کسی پہ اعتبار نہیں ہے اس معاملے میں. پہلی بات یہ کہ اگر شراب پینا حرام ہے تو شراب بیچنا بھی حرام ہے، شراب کی مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار، شراب کی دکان میں کام کرنا حرام ہے. جب ایک چیز ہے ہی حرام تو اس کے قریب جاتے کیوں ہو؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ حاسین جب قرآن میں اکٹھے ہیں تو زمین پہ بھی برکت ہی ہوگی. معاملہ اللہ کا ماننا ہے، ہم نے لوگوں کا نہیں ماننا. دوسری بات یہ کہ خالد شریف آدمی ہے. اب شریف آدمی اس ملک کے اندر کاروبار جب کب کرتا ہے اور کب کامیاب ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ 3 چیزیں پڑھو، اللہ اس کو کامیابی دے گا. پہلی چیز تو یہ کرو کہ اسے کہو کہ اگر وہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب چلا جائے تو الحمدللہ اس کا رزق بہت ہے. نہیں جانا چاہتا تو یہاں پہ جو چیز پڑھے وہ یا ذل جلال والاکرام، سورہ اخلاص، اور تیسری چیز یا ولی یا نصیر. یہ تینوں پڑھتا رہے، اللہ اس کو یہاں بھی بہت کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں اس بات پہ آپ کو ادباً تمام سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ جو معاملات ہیں نا کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، یہ کسی نے بتایا والے معاملات مت کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی برکت کو اٹھا لیتا ہے. خواتین حضرات، آپ کی تھوڑی سی میلز جو ہیں وہ میں اور شامل کر لوں. ہماری بہن ہے اسما، ان کے شوہر کا نام ہے محمد یحییٰ. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اسما کی جب شادی ہوئی تو ناک بہت بڑی تھی اور یحییٰ کہ انہوں نے مزاج کے اوپر نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مسائل بہت ہیں، میں خلا اپلائی کرتی ہوں. یحییٰ نے ذرا سمجھایا وغیرہ اور سمجھانے کے بعد خلا جو ہے انہوں نے واپس لے لیا. اب مجھے نہیں پتا خلا ایگزیکیوٹ ہو گیا تھا یا نہیں، لیکن اس کے بعد یحییٰ جو ہے وہ اب اپنی اس بیوی کو واپس نہیں بلا رہا. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے. پہلے آپ نے ناک چڑھا کے چڑھائی، اب یحییٰ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے. مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خلا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ اگر نہیں ہوا تو یحییٰ آپ کو واپس بلائے گا. لیکن اب معافیہ مانگنے کی بجائے اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ اس کا دل نرم کرے اور آئندہ آپ یہ غلطی نہ کریں. ان دعاؤں میں ایک تو تہجد ضرور پڑھا کرو، خاص طور پہ یہ نرمی مزاج کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف عبادت کے لیے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم. فرزانہ ہے، شوہر محمد ندیم ہے، اولاد نہیں ہے. شوہر بہت اچھے ہیں لیکن دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، علاج بہت کروایا لیکن اب فرزانہ آپ کے اندر پرابلم ہے اور آپ کے اندر فائبرائڈز جو ہیں وہ بڑا سیریس کنسرن ہے. ٹیوبز کا بھی آپ کو پرابلم ہے. اگر کوئی چیز اللہ نے اجازت دی ہے، سارا معاشرہ سر پہ کھڑا ہو کے بھی اس کے خلاف ہو تو میں پھر بھی اس کے حق میں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس بات کے خلاف یا حق میں جاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو عین سمجھ لو، کیونکہ یہ معاملہ دوسری شادی سے ہی اولاد کا نکلے گا، آپ سے نہیں نکلے گا. اقرا جو ہیں وہ صدام سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور انتہائی پریشان ہیں کہ کیسے ہوگی. میری پیاری بیٹی اقرا، یہ شادی اس وقت ہوگی جب آپ اپنی پریشانی کو ذرا تھوڑی سی لگام ڈالیں گے. صدام اچھا بچہ ہے، صدام کے ساتھ اتنی تیزی اور تلخی نہ کرو، وہ بیچارہ ڈر جائے گا آپ سے. شادی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ولی یا والی، یہ پڑھتے رہو. عرشی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ غلام صدیق جو میرے شوہر ہیں 14 سال سے شادی ہو گئی ہے، امریکن گرین کارڈ چاہتی ہوں. شوہر ٹارچر بہت کرتے ہیں. عرشی میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ گرین کارڈ لیں اور وہ بھی امریکہ کا گرین کارڈ لیں. رزق جہاں اللہ نے لکھا ہے وہیں لکھا ہے. اور یہ ٹارچر والی بات میں عرشی آپ کی بالکل اس لیے نہیں مانتا کہ آپ کا ٹارچر آپ کی زبان ہے. آپ اپنی زبان اور ٹارچر کو تو تسلیم نہیں کرتی اور اس کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہی ہیں، یہ بھی نامعقول بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، ان چیزوں پہ غور کرو اور ذکر کرو، اللہ تمہیں نرمی دے گا. یہ باقی معاملات ہو جانے ہیں، ان میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے مت بھاگو. آئرلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نام نہ لیجئے. مجھے مسلسل یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا کالر جو ہے وہ میری گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. یہ جو ٹچ ہو رہا ہے، یہ سینسٹیوٹی جو ہے نا آپ کی، میرے بھائی آئرلینڈ سے جو بات ہمیں جنہوں نے میل کیا، یہ آپ کی اتنی سینسٹیو نروز ہیں جس کی وجہ سے آپ تقریباً فوبک ہیں. اور آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی مثال یوں دوں کہ ہاتھ زیادہ دھونے یا ایک بات کے پیچھے پڑ جانا، یہ سٹریس اور ٹینشن آپ کو جو 24 گھنٹے رہتی ہے صرف اس کی وجہ سے ہے. 2 چیزیں کرو، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تیسری چیز بھی پڑھو آپ، یا ولی یا نصیر. تینوں چیزیں پڑھو، پھر مجھے ضرور بتانا کم از کم 3 مہینے کے بعد کے معاملات کیسے ہیں. افشاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں
چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں اور میں اکثر دلہن کے ڈریس میں رہتی ہوں اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی. میں جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام عمران ہے. میری پیاری بہن, ان معاملات میں جو چھوٹے بچے اور یہ جو دلہن کا ڈریس ہے, اس کا کوئی بھی الہامی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عمران جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے, آپ جو ہے وہ آگے بڑھی ہوئی ہیں. غصہ آپ میں بھی بڑا ہے, غصہ عمران میں بھی بڑا ہے. اگر یہ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ شادی جب ہو جاتی ہے تو کسی ایک کو غصہ چھوڑنا پڑے گا, اور افشاں آپ کے لیے غصہ چھوڑنا مشکل ہے. صرف یہی پرابلم ہے جو آپ کی شادی میں آئندہ آنے والا ہے. یا ولی یا والی, یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ دو چیزیں پڑھتے رہو, اللہ آسانی فرمائے گا. نظام الدین ہے عرف پرویز صاحب, آپ بولتے بہت ہیں اور خپتی ابا جو کام ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہا ہوں, بے روزگار ہوں. حضرت آپ ایک بھی دن بے روزگار پرویز صاحب نہیں رہیں گے. زبان پہ قابو پائیے, یا ذل جلال والاکرام پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, اور سورہ اخلاص پڑھیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرے گا اور رزق بھی بہت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات, یہ جو معاملات ہیں نا توکل کے, یہ معاملات اتنے ہی زیادہ سنجیدہ ہیں جتنی سنجیدہ ہماری زندگی, سانس لینا, ایمان یا اپنا کردار ہوتا ہے. یہ جو سارا کا سارا معاملہ توکل کا ہے, یہ اس لیے آج بہت زور دے رہا ہوں کہ جب تک یہ جو ہم نے پچھلے دنوں بہت سے ٹریول کیا نارتھ کی طرف بھی اور ساؤتھ کی طرف بھی, مجھے جو توکل ان لوگوں میں, ان غریب لوگوں میں, ان لوگوں میں جن کے پاس وسائل نہیں ہے نظر آیا, تو خدا کی قسم اس بات کی شرم محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور پھر بھی ہم آگے بڑھ کے اللہ سے اور مانگتے ہیں, بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ مانگے. ہم اللہ سے پتہ نہیں اور کیا مانگنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی, اللہ کی ساری ہی باتیں خوبصورت ہیں. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو, مجھے مانگنا اچھا لگتا ہے, اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے. اور ہم مانگنے کی بجائے امبیشنز دنیا میں رکھ رہے ہیں. خدا سے کیا مانگنا ہے, یہ بھی توکل ہے کہ خدا سے مانگا جائے. اور پھر خدا کیا کہتا ہے, جب مجھ سے مانگو تو مجھ سے توقع رکھو کہ میں اس کو پورا کروں گا. اور جب یہ توقع رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہیں دوں گا بھی. اور جب یہ دوں گا تو تمہارے گناہوں کے اوپر نظر نہیں کروں گا, تمہاری اس بات پہ توقع کروں گا, نظر کروں گا جو تمہارا توکل اور تقوی مجھ تک پہنچا, سوائے اس کے کہ تم نے شرک نہ کیا. اور شرک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, شرک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور کچھ نہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بحیثیت قوم بھی تقوی اور توکل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ سے. اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کیجیے گا تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.